آج کے ویلاگ میں ہم دیکھیں گے کہ جنیوا میں ہونے والی پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے کشکول کانفرنس میں پاکستان کو کیا بھیک ملتی ہے۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس قائم کرنے والے اب آگے آگے ہیں اور توشہ خانہ ان کے پیچھے پیچھے۔ بلاخر کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بلدیاتی انتخابات کا کراچی میں انعقاد 15 جنوری کو ہونے جا رہا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو ملک میں عام انتخابات کا اعلان فروری میں ہوتا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیا پاکستان میں بھی برازیل کی طرح لوگ صدارتی محل اور سپریم کورٹ پر چڑھ دوڑیں گے؟ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن نیوز یو ایس اے اور پاکستان سے اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں شفقت امید سندھو ایڈوکیٹ۔ ناظرین، پاکستان میں جو سیلاب کی موجودہ صورتحال متاثرین کی ہے اس کے لیے امداد کی درخواست کی ہے پاکستانی گورنمنٹ نے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری ہماری اس امداد میں ہمارے رفیق ہیں اور جنیوا کے اندر ایک کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے جس میں پاکستان کی طرف سے دنیا بھر سے 16.3 ارب ڈالر کی امداد مانگی گئی ہے اور وزیر اعظم پاکستان 13 جماعتوں کے مشترکہ جو وزیر اعظم ہیں وہ اپنا کشکول لے کر وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر جا کر جو ہے امداد کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حالیہ سیلاب سے پاکستان کی زراعت، لائیو سٹاک اور انفراسٹرکچر کو بے تحاشا نقصان پہنچا ہے۔ 3 کروڑ 30 لاکھ کے قریب آبادی جو ہے وہ ہماری متاثر ہوئی ہے، لہٰذا عالمی جو قوتیں ہیں ان کو چاہیے کہ پاکستان کی ایسی صورتحال میں مدد کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل سچویشن ہے، جو انسرٹینٹی ہے، اس کی ذمہ دار بھی تو یہی گورنمنٹ ہے۔ پاکستان کی یہ گورنمنٹ جو حالات جو موجودہ ہیں ان کی جو ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ قوتیں جانتی ہیں، تو وہ کیسے ان کو جو ہے وہ امداد دینے پر راضی ہوں گی۔ جو فرانسیسی صدر ہیں انہوں نے ایک اعلان کیا ہے حال اور جو سامنے آئی ہیں رپورٹس، اور اس میں جو ہے 1 کروڑ ڈالر کی امداد انہوں نے پاکستان کو آفر کی ہے۔ پاکستان کی یہ گورنمنٹ جو ہے، جب لوگ جو عالمی قوتیں جب دیتی ہیں امداد تو دیکھتی ہیں کہ وہ جو اس ملک کی جو حکومت ہے وہ کتنی سنجیدہ ہے عوام کو ریلیف دینے میں۔ تو یہ دیکھا جا رہا ہوگا کہ پچھلی گورنمنٹ جس کو عدم اعتماد کر کے ہٹایا گیا ہے وہ اسی عوام کو آٹا دے رہی تھی 60 روپے میں، اور یہ گورنمنٹ جو ہے وہ دے رہی ہے 120 روپے میں آٹا۔ گندم جو کہ پاکستان میں 1800 روپے فی من کے حساب سے دستیاب تھی اور ارزاں تھی، وہی گندم جو ہے وہ 5200 اور 5300 روپے فی من تک جا پہنچی ہے۔ گھی جو کہ اس ملک میں 400 روپے کے اندر 1 کلو دیا جا رہا تھا وہ 500 روپے کی حد کو کراس کر رہا ہے۔ جو پیٹرول 149 روپے میں دیا جا رہا تھا وہ اس وقت 215 روپے میں دیا جا رہا ہے۔ جو ڈیزل 145 روپے میں دستیاب تھا وہ اس وقت 250 روپے کے قریب مل رہا ہے۔ جو ڈالر 178 روپے پر جو ہے وہ پاکستان میں خرید و فروخت ہو رہا تھا وہ ڈالر 235 اور 40 روپے میں بھی دستیاب نہیں ہے۔ جو بجلی عوام کو 18 روپے فی یونٹ کے حساب سے دی جا رہی تھی وہ 56 روپے فی یونٹ کے حساب سے دی جا رہی ہے۔ جو یوریا کھاد کسانوں کو 1700 روپے میں بوری مل رہی تھی وہ بوری یا تو مل نہیں رہی، اگر مل رہی ہے تو 3000 روپے کے قریب اس کا ریٹ ہے۔ اس ملک کے عوام کو سابق حکومت 10 لاکھ روپے ہر بندہ فی کس کے حساب سے وہ ہیلتھ انشورنس دے رہے تھے جس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ غریب لوگ جو کووڈ سے متاثرہ دور کے اندر بھی 12,000 روپے کی پچھلی گورنمنٹ سے امداد حاصل کر رہے تھے، ان کو پورے 2000 روپے کی امداد جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اور پچھلی گورنمنٹ نے جو بھوکی عوام کے لیے، جو غربت کی لائن سے نیچے بسنے والے لوگ ہیں ان کے لیے لنگر خانے کھولے ہوئے تھے وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ تو ہم کیسے امید کریں کہ عوامی جو غیر ملکی طاقتیں جو ہیں، جو بین الاقوامی طاقتیں جو ہیں وہ اس گورنمنٹ کے کشکول کو بھریں گی؟ وہ کیا وہ نہیں دیکھیں گی کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ ان کا اپنی جو لیجیٹیمیسی ہے وہ کیا ہے، اور کیا ان کو جو ہے ان کے کشکول میں ڈالی جانے والی رقم جو ہے کیا وہ عوام تک پہنچ بھی پائے گی کہ نہیں؟ کیونکہ یہ وہی گورنمنٹ ہے جس کے سربراہ کے اوپر
पिछले जल्जला के लिए जो अमदाद यूके की तरफ से दी गई थी उसमें खुर्द बुर्द का इल्जाम डेली मेल एक इंटरनेशनल खबरसां एजेंसी ने लगाया था, और जिसको कि इन्होंने बाकायदा तौर पर केस जीतने की बजाय डील की थी उस डेली मेल अदारे के साथ। तो वहां से हमें क्या अमदाद मिलने की तवक्को हो सकती है? और यही हुआ है। आज तक की जो खबरें मौसूल हुई है कि अमरीकी सदर ने सिर्फ $1 करोड़ की अमदाद का ऐलान किया है, और बाकी मामला जो है वो सिर्फ तकारीर की हद तक है। पाकिस्तान में जब तक कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आती जिसको अवाम की हमायत हासिल हो, जो अवाम की नुमाइंदा मुंतखब करदा हुकूमत हो, हम नहीं समझते कि बैन अवी ताकतें, आलमी मालियाती अदारे जो है वो पाकिस्तान को अमदाद करेंगे। एक खबर जो ब्लूमबर्ग अमरीकी खबरसां अदारे ने शाया की है, उनके मुताबिक ये है कि अगर IMF पाकिस्तान को $2.6 अरब की जो आखिरी किस्त है पिछले एग्रीमेंट के मुताबिक अगर वो देता है, तो ये कम से कम एक अच्छी खबर उन्होंने छापी है, जो हमें महसूस होती है कि उससे मुल्क जो है वो डिफॉल्ट के खतरे से यकीनन बाहर आ जाएगा। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट जो है इसकी पॉलिसीज की वजह से ना तो महंगाई कम होती नजर आ रही है, और ना ही हमें बैनुल अक़वामी कोई अमदाद जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। मौजूद ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान में आटे की बेतहाशा किल्लत का सामना है, और ये सूरत हाल कहत की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, उनके फूड मिनिस्टर ने मरकज को यानी इस्लामाबाद को SOS भेजी है, यानी इमरजेंसी डिमांड की है कि सूबा बलूचिस्तान के अंदर जो है वो आटा खत्म हो चुका है। और उनका एक बयान भी सामने आया है कि हमें एक दिन पूरा गुजर गया है SOS दिए हुए, लेकिन ना तो किसी सूबे की तरफ से यहाँ पर कोई गंदम आई है, आटा आया है, ना ही मरकज ने इस काम पर तवज्जो दी है। दूसरे सूबों में भी जो है आटे को सरकारी नरखों पर देने के लिए जो पॉइंट्स बनाए गए हैं, वहां पर लोगों की लंबी लाइनें हैं। एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर 10 किलो का थैला 600 कुछ रुपए में दिया जा रहा है, जो कि 64 रुपए फी किलो के हिसाब से बनता है, लेकिन वो इतनी कम मिकदार में आ रहा है कि लोग एक दूसरे को रौंद कर अपने बच्चों के लिए वो आटा लेने की कोशिश कर रहे हैं। और एक नहायत बुरी खबर भी इस ज़मन में ये है कि 7 बच्चों का बाप हरी सिंह, मीरपुर आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाला, इसी आटे की तलाश में घर से निकला था, लेकिन उसको मौत को गले लगाना पड़ा, क्योंकि वो जिस लाइन में था वहां भगदड़ मची, और 40 से 50 लोग जो है वो इस हरी सिंह को रौंद कर आटा लेने की कतार में आगे बढ़ते रहे, और हरी सिंह मौका पर दम तोड़ गया। ये सूरत हाल अगर कंटिन्यू करती है तो मुल्क के अंदर बेतहाशा बेचैनी जो है वो उसमें मजीद इजाफे की तवक्को है, और हमें ये बिल्कुल संजीदा लेना होगा अदारों को और गवर्नमेंट को कि ब्राजील में से जो खबर आई है, मुल्क का हाल ब्राजील की अवाम की तरह ना हो जाए, क्योंकि ब्राजील में जो हालिया इंतखाबात हुए उसमें एक ऐसी गवर्नमेंट को जीतने का मौका मिला है जो साबका दौर में जिसके ऊपर केसेस थे, करप्शन के केसेस थे, वो सारे केसेस माफ किए गए, और उस जमात को जो है वो आगे बढ़कर इलेक्शन जीतने में मदद दी गई, और अवामी हमायत जिस जमात को हासिल थी वो इलेक्शन हार गई। अवामी गजब और गुस्सा जो है वो वहां पर सामने आया है, और अवाम जो है वो बिफर कर सदारती महल और सुप्रीम कोर्ट जैसी इमारतों पर जो है वो चढ़ गई, और वहां पर उन्होंने तोड़ फोड़ की है। तो हमें भी इस संजीदगी से इन हालात को लेना होगा। अगर ये आटा जो है ये दस्तयाब ना हुआ और मुनासिब नरखों पर गवर्नमेंट ने अवाम को फराहम ना किया, तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर भी अवाम जो है वो बिफर सकती है, और जब अवाम बिफर जाए तो फिर इकबाल कहा करते हैं कि जिस खेत से मुयस्सर ना हो दहकान को रोजी, उस खेत के हर खोशा गंदम को जला दो। तो ये सूरत हाल कहीं पाकिस्तान में भी कायम ना हो जाए। पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन और मौजूदा हुक्मरानों की मिली भगत से बल्दियाती इंतखाबात को जो है वो पसे पुश डाला गया था। हीले बहानों से उसकी तारीखों में जो है वो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन बिल आखिर जो है वो इलेक्शन कमीशन मजबूर हो गया है, और उसने बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद 15 जनवरी के लिए उसका ऐलान कर दिया है, जिसके लिए जोड़ तोड़ का आगाज हो गया है। MQM के तमाम धड़ों को यकजा करने की कोशिश की जा रही है, और तकरीबन ये जो है
نئی جو ایک جتھا بندی ہے یہ کامیاب ہو چکی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا علیحدہ سے جو ہے وہ اپنا پرپرزے نکال رہی ہے اور انہوں نے اپنے جلسے جلوس شروع کر دیے ہیں. پی ٹی آئی کو جو ہے وہ دیوار کے پیچھے کرنے کی کوشش جو ہے وہ ہر طرف سے ہو رہی ہے، لیکن عمران خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ یہ 15 دن جو ہے 15 تاریخ تک وہ صوبہ سندھ جائیں گے اور ہر شہر اور ہر قصبے کے اندر جو ہے وہ جا کر بلدیاتی انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کو سپورٹ کریں گے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کراچی میں اگر میئر پی ٹی آئی کا ہوتا ہے تو سندھ جو کہ اس وقت جس میں پاکستان تحریک انصاف کی کوئی خاطر خواہ نمائندگی موجود نہیں ہے، وہ بھی وہاں پر جو ہے وہ ان کی نمائندگی وہاں پر آ جائے گی. 2 صوبوں میں اور 2 ریاستوں میں پہلے سے پی ٹی آئی اپنی حکومتیں رکھتی ہے، تو اگر کراچی میں پی ٹی آئی کو بلدیاتی انتخابات کے بعد نمائندگی ملتی ہے تو پی ٹی آئی سیاسی لحاظ سے مزید طاقتور ہو کر سامنے آئے گی. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ بلدیاتی انتخابات جو ہے اس کے اندر کوئی جو ہے وہ ایسی صورتحال پیش نہیں آئے گی، کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا، کوئی بوری بند لاشوں کا سلسلہ پھر سے نہیں شروع ہوگا، اور یہ انتخابات جو ہے وہ پرامن طریقے سے انعقاد ہوگا اور ایک بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کو مضبوط ہونے کا پھر سے موقع ملے گا. اور کراچی جو کہ اس وقت ایک کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہے، اس کو نئے سرے سے یعنی ری بلڈنگ کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو سکے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. ریڈ لائن نیوز یو ایس اے سے شفقت سندھو ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد کا خیال رکھیے اور اپنی آزادی کا بھی خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان فائندہ باد.